بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ سے ایک مہنگائی کا مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں مہنگائی کا جن کیوں بے قابو ہو چکا ہے۔ کل آبادی ہماری تقریباً 25 کروڑ ہے، جس میں سے کم از کم 20 کروڑ لوگ جو ہیں اس مہنگائی کے جن کے سے متاثر ہیں۔ غریب اور میانہ طبقہ، درمیانہ طبقہ جو ہے بری طرح متاثر ہے۔ امیر طبقہ بھی اس پہ اثر ہوتا ہے، لیکن اس کی ذرائع آمدن کیونکہ مقبول ہوتے ہیں اس لیے وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے متعلق انٹرنیشنل رپورٹ کیا ہے۔ ایک ایجنسی ہے ماڈرن ڈپلومیسی، اس کے جو ہے وہ یہ کہتی ہے، انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑی پریشانیوں کی ماں، یعنی پریشانیوں کی جو بری شکل ہے وہ ہے مہنگائی۔ تو اس کی میں رپورٹ اس کے الفاظ میں بھی بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں ماڈرن ڈپلومیسی والے، پرائس ہائیک ان پاکستان از دا ورسٹ آف آل وریز۔ یہ رپورٹ ہے 23 مارچ 2023 کی۔ لائف ہیز بیکم miserable ڈیو ٹو انکریزز اینڈ انفلیشن۔ یہ بات صحیح ہے۔ اب ایک سروے رپورٹ جو جاری ہوئی ہے جو بڑی فریش ہے، وہ 12 مارچ 2024 کی ہے۔ انہوں نے یہ کوٹ کیا ہے کہ ٹریڈرز ان پاکستان وش کوئک منی۔ اس میں میرے خیال دو رائے نہیں ہیں کہ ہمارے ٹریڈر حضرات جو ہیں وہ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں۔ ملٹی نیشنلز کمپنیز اپنی چین میں اضافہ کرنا چاہتی ہیں جلد از جلد۔ جس کی 10 آؤٹ لیٹس ہیں وہ کہتا ہے میری 100 ہو جائیں، ایک ہی سال میں ہو جائیں۔ تو یہ جو حرص ہے، خواہش نفس ہے، اس کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ پھر ان ایجنسی نے یہ بھی کچھ ریزنز جو ہیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ خود انہوں نے بتائے ہیں کہ بھی مہنگائی کے کیا ہیں۔ نمبر 1 تو وہ اکنامکس کا اصول ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ دوسرا کاسٹ پش ہے آن سپلائی سائڈ۔ تیسرا جو بڑا اہم ہے وہ ہے ڈی ویلیویشن۔ اور چوتھا جو ہے وہ ہے رائز ان ویجز۔ اور پانچواں جو ہے وہ ہے مانیٹری اینڈ فسکل پالیسیز آف دا گورنمنٹ۔ اب لیٹسٹ انکریز جو ہے پیٹرول میں کی گئی ہے وہ ان کپل آف ڈیز وہ ہے ₹9.66۔ تو اس سے مہنگائی میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو میرے نزدیک سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ ہے بیڈ گورننس کا۔ جو کنٹریز ہم سے بعد میں آزاد ہوئے وہ کشکول لے کے IMF کے پاس نہیں جاتے بھیک مانگنے، نہ ہی اپنی قوم کا وقار مجروح کرتے ہیں، اور وہ ڈیولپ ہو گئے ہیں۔ ان کی کرنسی کی ویلیو ہم سے بہت بہتر ہے۔ اب دیکھیں ٹیکسیشن کا جو ذریعہ ہے ہمارے کنٹری میں نہیں سمجھتا کہ وہ مؤثر ہے۔ اس کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ سیٹ جو ہے، ساہوکار جو ہے، مل اونر جو ہے، تاجر جو ہے، وہ بوجھ خود نہیں اٹھاتا بلکہ وہ اس میں کچھ اضافہ کر کے عوام کے کندھوں پر ڈال دیتا ہے۔ اس طرح ملک میں ہر طرح کے مکین کا ہر طرح سے کا بوجھ دراصل عوام پر ہی اٹھاتے ہیں۔ اس گورگ دندے کے علاوہ دودھ میں ملاوٹ لارج سکیل پہ ہے۔
کوئی مائی کا لال اس کو نہیں روک سکا، سارے ملک میں ہے۔ گروسریز میں بھی ملاوٹ ہے، ادویات مہنگی ملتی ہیں، لوگ مریضوں کا بھی خیال نہیں کرتے۔ تو اس سے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، ٹینشن پیدا ہوتی ہے، ڈپریشن پیدا ہوتی ہے، مہنگائی سے بلکہ خودکشی کا رجحان زیادہ پنپنے لگتا ہے، پھر بدامنی پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسے سسٹم سے جو ہے معاشی سیاسی جو ہے ناہمواریاں معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب بنیادی جو چیزیں ہیں ڈیلی یوز کی وہی ہے، گریسریز ہیں، ویجیٹیبل ہیں، میٹ ہے، فروٹ ہے، اور جس کی وجہ سے مہنگائی کا جن جو ہے نا وہ بڑھ کے مار رہا ہے۔ سیل ٹیکس کی وجہ سے جن جو ہے نا بڑا مضبوط بن گیا ہے، اس کے مسلز بہت مضبوط ہو گئے ہیں اور وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ غریب عوام پس رہے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں میں اضافہ ہو رہا ہے، بدامنی پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے برعکس وہ ہے ملٹی نیشنل کمپنی، جو میں نے پہلے بھی بتایا، اپنے خواہش کی نفس کی تسکین کے لیے ملک کو دیوالیہ انہوں نے بنا دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ہمارا ملک میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، بنا ہی ملک اپنی ٹو نیشن تھیوری جو ہے آئیڈیالوجی کے بیس پہ ملک بنا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا فرمان جو ہے مختلف جو ہے سورہ میں آیا ہے۔ مثلا سورہ الاعراف کی آیات نمبر 85-93 میں ہے، سورہ ہود میں 84-95 میں ہے، سورہ ہجر میں 78-79 ہے، سورہ نقوبت میں 36 اور 37 میں ہے۔ اللہ کا فرمان سورہ رحمان جو ہے 7-9 میں ہے، اور سورہ شورى جو ہے اس میں 181 اور سے لے کر 183 تک اس کا بیان آیا ہے۔ جو قرآن میں بیان آیا ہے میں آپ کو وہ کوٹ کر دیتا ہوں ان الفاظ میں، قرآن کے الفاظ میں ترجمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہو؟ پوری کیا کرو پیمائش اور نہ بنو دوسروں کو نقصان پہنچانے والے، اور تولو تو صحیح تولو، صحیح ترازو سے، اور نہ کمی کرو دینے میں لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت پھرا کرو زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر۔ اب یہ قرآن کا جو ہے احکام ہے ہمارے معاشرے میں، تاکہ ہمارے معاشرے میں عدل پیدا ہو، استحکام پیدا ہو۔ لیکن ہم جو ہے مسلمان کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ہم قرآن کے احکام کو قدر نہیں کرتے، ان پہ عمل نہیں کرتے، اور جن قوموں نے ان پہ عمل نہیں کیا ان پہ عذاب نازل ہے۔ تو اس لیے ہمیں معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں ملک میں گورنمنٹ آف پاکستان کو جو ہے مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کا دوبارہ سے جائزہ لینا چاہیے، اور ایسی پالیسیز بنانی چاہیے جس سے ملک میں یہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو ہو جائے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ ملک میں عدم انصاف ہوگا، بے چینی ہوگی، اور ملک کی سالمیت کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔